رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا اللہ کی رحمت کا سامان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حاضرین و ناظرین، رمضان الکریم کے ان بابرکت لمحات جس میں رحمتیں، برکتیں، انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، رب کائنات آسمان دنیا پہ آ کر صدائیں بلند ہو رہی ہیں، کوئی ہے مجھ سے توبہ کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے اولاد مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کر دوں۔ بڑی بابرکت لمحات ہیں۔ ان بابرکت اور سنہری لمحات میں النفیس پروڈکشن کے زیر اہتمام یہ ٹرانسمیشن آپ کے سامنے انعقاد پذیر ہے، جس میں آپ کا ہوسٹ غلام غوث نقیبی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، خوبصورت مہمانوں کے ساتھ، خوبصورت سیٹ کے ساتھ۔ الحمدللہ میرے ساتھ آج پاکستان کے بڑے معروف ثنا خان جناب محترم افضل نشاہی صاحب آپ تشریف فرما ہیں، اور ہمارے پاکستان کے بڑے معروف ثنا خان جناب محترم ریاست فریدی صاحب آپ تشریف فرما ہیں، اور ہماری آج کی اس پروقار اور پر رونق اور روح پرور اس ٹرانسمیشن میں ایک ننھے شہزادے ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، جناب محترم حافظ عزیر علی ثقلین حیدر چشتی صاحب آپ تشریف فرما ہے۔ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور ساتھ ہی بڑے معروف ثنا خان جناب محترم احسان رفیق نقشبندی صاحب آپ تشریف فرمائے۔ میں کلام سے آغاز کرنے کے لیے ہمارے بڑے ہی معروف ثنا خان افضل بھائی تشریف فرما ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کلام سے آغاز کریں اس شعر کے ساتھ: ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، گفتگو کرے قرآن اور سمجھائے مصطفیٰ، ہم تو پڑے ہوئے تھے گناہوں کے ڈھیر پر، اس گندگی سے ہم کو اٹھا لائے مصطفیٰ، اور مظفر تیری تجوریاں ہیں بھری ہوئی، ان کو اور کیا چاہیے جن کو مل جائیں مصطفیٰ۔ افضل بھائی کلام سے نوازیے گا، بسم اللہ جی۔ آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، اللہ سبحان اللہ، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، تصویر خدا، تصویر خدا بہ کر انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ خالد حسین خالد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا یہ پڑھا ہوا کلام، بسم اللہ۔ اس کے چند نئے اشعار سماعت کیجئے۔ آؤ کہ کریں احمد مختار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں احمد مختار کی باتیں، سرکار کی باتیں، اور ساتھ میں ہو، اور ساتھ میں ہو ان کے پریوار کی باتیں، سرکار کی باتیں، سرکار کی باتیں، سرکار کی باتیں، خیبر
میں جو ایک ہاتھ سے دروازہ اکھاڑا سب دیکھے نظارہ، خیبر میں جو ایک ہاتھ سے دروازہ اکھاڑا سب دیکھے نظارہ، ہم کیوں نہ کریں، ہم کیوں نہ کریں ایسے مددگار کی باتیں، سرکار کی باتیں، ہم کیوں نہ کریں ایسے مددگار کی باتیں، سرکار کی باتیں، بولو سرکار کی باتیں۔ اور میرے آقا کا فرمان، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، تو شاعر کیا لکھتے ہیں؟ جب منی ہی فرما گئے سرکار تو سن لو، نئی بات نہ بن لو، جب منی ہی فرما گئے سرکار تو سن لو، نئی بات نہ بن لو، حسنین کی باتیں ہیں سرکار کی باتیں، سرکار کی باتیں، حسنین کی باتیں ہیں سرکار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آ وقت نزا لب پہ فقط نام علی کا، اس شیر جلی کا، آ وقت نزا لب پہ فقط نام علی کا، اس شیر جلی کا، آؤ کرے اس میں سمیت امبار کی باتیں، سرکار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ اور آخری شیر، حاصل کلام شیر، کربل میں علی پاک کا عکاس تو دیکھو، عباس تو دیکھو، کربل میں علی پاک کا عکاس تو دیکھو، عباس تو دیکھو، آؤ کریں، آؤ کریں زہرا کے علمدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کریں زہرا کے علمدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، اور ساتھ میں ہو ان کے پریوار کی باتیں، سرکار کی باتیں، سرکار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ حاضرین و ناظرین، بہت خوبصورت کلام سے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ آؤ کہ کریں سرکار کی باتیں، سرکار کی باتیں ہی اہل بیت اطہار کی باتیں ہیں، آل اطہار کی باتیں ہیں، آل اطہار ہی کی باتیں سرکار کی باتیں ہیں۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت کلام۔ ملے گی جنت پیئیں گے کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پیئیں گے کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا۔ حاضرین و ناظرین، اگر کلام تو ماشاءاللہ ہر پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو پورے دل لگی سے پڑھتا ہے، خوبصورت کلام سے نوازتا ہے۔ میں النفیس پروڈکشن کے ذریعے سے آپ یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے، آپ سے میں گزارش کروں گا اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں، فالو بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی کریں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ، تاکہ فروغ نعت کے حوالے سے آپ کا بھی حصہ ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ نوکری اور ڈیوٹی میں پڑھنا چاہیے، اور یہی نوکری ہے، یہی عزتیں ہیں، اسی در سے عزتیں ملتی ہیں۔ میری نفیس پروڈکشن کی پوری ٹیم اور گنجے شکر ساؤنڈ جو آپ کی میری آواز آپ تک اور پوری دنیا تک پہنچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ دارین کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ سامعین ذی وقار، آئیے ایک اور کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے احسان رفیق چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کلام کون سا سنائیں گے جی؟ کلام حضرت اعظم چشتی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بسم اللہ جی، بسم اللہ کریں۔ کیا بات ہے! مجھ خطا کار انسان مدینے میں رہے،
کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے غلام غوث بھائی شعر سماعت کیجئے گا یوں ادا کرتے گئے عشاق محبت کی نماز یوں ادا کرتے گئے عشاق محبت کی نماز سجدہ کعبے کو ہو اور دھیان مدینے میں رہے اور مکتے میں فرماتے ہیں اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر چھوڑ آیا دل و جان یہ کہہ کر آ رہا ہوں میرا آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان
मदीने में रहे। माशाअल्लाह, गर्दाब में जिस वक्त सफीना नजर आया, मैं डूब रहा था कि मुझे मदीना नजर आया। सरकार दो आलम का लिया नाम जो नासिर, हर मौज के माथे पे पसीना नजर आया। मदीना शरीफ के हवाला से अभी आप कलाम समात कर रहे थे हमारे मोहतरम चिश्ती साहब का। अल्लाह ताला बाअदब बार बार मदीना की हाज़री नसीब फरमाए। और काफ़िले जा रहे हैं, कुछ काफ़िले पहुंच चुके हैं। ये रमज़ान की बाबरकत घड़ियों में और मेरे आका की वो हदीसे मुबारका मुझे याद आ रही है। मेरे आका ने फरमाया, जिसने रमज़ान में उम्रा किया, रमज़ान की इन लम्हात में उम्रा किया, गोया ऐसा है जैसे उसने मुझकी उंगली पकड़कर और हज किया। उम्रा नहीं बल्कि हज किया। मेरे साथ हज की सादत हासिल हुई है जिसने रमज़ान में इस वक्त आप देख रहे हैं काबतुल्लाह में, मदीना पाक में उशाक का एक डेरा लगा हुआ है, एक हजूम है माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको और मेरी अल-नफीस प्रोडक्शन की पूरी टीम को, जो जो इनसे वाबस्ता हैं, सबको मदीने पाक की हाज़री नसीब फरमाए। ये बहुत बड़ा एक कदम है फ़रोगे इश्क़ रसूल के लिए और ताजदार ख़त्म नबूवत के लिए और हुजूर की सना के लिए। अल-नफीस प्रोडक्शन पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम जो है वो टेलीकास्ट करती है और अल्हम्दुलिल्लाह इस टीम को अल्लाह ताला ढेरों बरकतें अता फरमाए। पूरे पाकिस्तान से मेहमान आते हैं इस सेट पर और आप देख रहे हैं और आप देखते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसको अल्लाह ताला और अरूज अता फरमाए। हमारे दरमियान पाक पतन बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से निस्बत रखने वाले सना खान जनाब मोहतरम रियासत अली फरीदी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, कलाम की सादत हासिल करें। और उससे पहले हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत प्यारे सना खान अक्से यूसुफ मेमन जनाब मोहतरम मोहम्मद अदरीस मेमन साहब। आप तशरीफ़ फरमा हुए मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी फरीदी साहब कलाम से नवाजें। बिस्मिल्लाह जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत ही खूबसूरत कलाम बिस्मिल्लाह जो मैंने लिखा और बड़ा मकबूल हुआ। आप तो वैसे भी नात गो भी हैं, नात लिखते भी हैं माशाल्लाह। बहुत सारी मनकबत जो हैं नाजरीन इनके हिस्से में आई हैं माशाल्लाह। अपना ही लिखा हुआ कलाम बिस्मिल्लाह। दरे पंजतन से मुझको खैरात मिल रही है। दरे पंजतन से मुझको खैरात मिल रही है। कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, दिन रात मिल रही है। वाह वाह वाह। तेरे पंजतन से मुझको खैरात मिल रही है। दिल शिकस्ता वो जोड़ देते हैं, बात उन पे जो छोड़ देते हैं। उनके जूदो करम का क्या कहना, अरे लाख मांगो करोड़ देते हैं। कोई कमी नहीं है, दिन रात मिल रही है। तेरे पंजतन से मुझको खैरात मिल रही है। दरे सैयदा पे जिसने सर को झुका दिया है,
در سیدہ پہ جس نے سر کو جھکا دیا ہے اس کو تو بخششوں کی سوغات مل رہی ہے تیرے پنج تن سے مجھ کو خیرات مل رہی ہے بہت ہی خوبصورت ہے کہ میں غلام سیدہ ہوں یہ کرم نہیں تو کیا ہے میں غلام سیدہ طیبہ میں غلام سیدہ ہوں یہ کرم نہیں تو کیا ہے ان کے کرم سے ہر غم سے نجات مل رہی ہے تیرے پنج تن سے مجھ کو خیرات مل رہی ہے اور کرتا ہے ذکر جو بھی زہرا کے پاک گھر کا کرتا ہے ذکر جو بھی سیدہ کے پاک گھر کا اس کو تو رحمتوں کی برسات مل رہی ہے تیرے پنج تن سے مجھ کو خیرات مل رہی ہے اور مقطع سنیے کہ ریاست کا ہے عقیدہ جو غلام مصطفیٰ ہے ریاست کا ہے عقیدہ جو غلام مصطفیٰ ہے اس کو تو قبر میں بھی وہی ذات مل رہی ہے تیرے پنج تن سے مجھ کو خیرات مل رہی ہے کوئی کمی نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے دن رات مل رہی ہے تیرے پنج تن سے مجھ کو خیرات مل رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب ناظرین بہت خوبصورت کلام ریاست علی فریدی صاحب اپنا لکھا ہوا کلام کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو پنج تن کے لنگر پر نہیں پل رہا الحمدللہ سبھی حضور سے محبت رکھنے والے حضور کی آل کا ذکر بھی کرتے ہیں اور انہی کے ٹکڑوں پہ پڑ رہے ہیں خدا جسے بھی اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے پرکھ نہ ہو کسی کو تو بس یا حسین کو ہو یہ نام تو شجر کھنگال دیتا ہے النفیس پروڈکشن کے زیر اہتمام خوبصورت پروگرام میں ایک خوبصورت ہستی نے ہمیں جوائن کیا ہے ماشاءاللہ ہماری آج کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی ثقلین حیدر چشتی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے حضرت کیسے ہیں السلام علیکم جی ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے اور آپ کے صاحبزادہ محمد عزیر
ثقلین چشتی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، تو کچھ گفتگو کے حوالے سے اس سے پہلے میں چاہوں گا قبلہ علامہ ثقلین حیدر چشتی صاحب، آپ کے یہ خوبصورت بیٹے جن کی آپ تربیت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو ویسے بھی بہت مشکل ہے اس دور پرفتن دور میں بچوں کی پرورش کرنا، اور آپ نے ایک ایسا اپنا پودا جو حضور کے عشق کی شمع کو روشن کر رہا ہے، تو میں اس حوالے سے، آپ کا تو دارالعلوم بھی ہے، آپ وہاں پر بچے بھی حفظ کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی بتائیے گا کتنا مشکل کام ہے، اور آپ شب و روز محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جی بسم اللہ، مائک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا جامعہ ہے عارف والا کے اندر، اور الحمدللہ بچے ادھر قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے نبینہ بچے بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، بہت پیارا قرآن پڑھتے ہیں۔ اور آپ جب میں ایک اور ساتھ ساتھ بات کرتا جاؤں، آپ جیسے سیٹ پر آئے ہیں تو مجھے ایسے لگا جیسے ممتاز حسین قادری صاحب آ گئے، آپ کی صورت جو ہے وہ ممتاز حسین قادری صاحب سے بڑی ملتی ہے۔ بسم اللہ۔ تو نبینہ بچے بھی ہمارے پاس پڑھتے ہیں، تو یہ میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ، حافظ محمد عزیر علی ثقلین، تو یہ میرے پاس ہی پڑھتا ہے ماشاءاللہ، اور میں خود اسے حفظ بھی کروا رہا ہوں۔ اب کتنے سپارے ہو گئے ہیں جی؟ ماشاءاللہ 4-5 سپارے جو ہے نا وہ حفظ کر گیا، کیا بات ہے، بہت تو خوب۔ ابھی شروع کیا ہے یہ پڑھنا، تقریباً 1 ماہ ہوا ہے۔ جی بسم اللہ۔ تو شوق ہے اس کو خطابت کا۔ اچھا ماشاءاللہ، تو آپ خود بھی بہت بڑے خطیب بھی ہیں، عالم بھی ہیں ماشاءاللہ، تو آپ کا بھی ایک نام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزت عطا فرمائے۔ کچھ ہم عزیر صاحب کی جانب بڑھیں گے جی، حافظ صاحبزادہ عزیر علی ثقلین چشتی صاحب۔ ابھی حضور کا ذکر ہو رہا تھا، حضور کے حسن کی بات ہو رہی تھی، میں یہ چاہوں گا کہ آپ حضور کے حسن پر کچھ گفتگو فرما دیں۔ جی بسم اللہ جی۔ میرے حضور صورت نے بھی بے مثال، میرے حضور سیرت نے بھی بے مثال، واہ واہ، ان جیسی نہ صورت کسی کو ملی ہے واہ اور ان جیسی نہ سیرت کسی کے حصے میں آئی ہے۔ واہ واہ، تو چونکہ صورت پہلے ہوتی ہے اور سیرت بعد میں، تو ایک دو باتیں میں اپنے محبوب علیہ السلام کی سونی صورت پہ سنا کر پھر میں اور آپ دیکھیں گے کہ یار اتنی سونی صورت والے محبوب سیرت کے جمال اور رنگ کیسے رکھتے تھے۔ میری حضور کتنے خوبصورت تھے، اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو کتنا سونا بنایا تھا۔ یار میں اور آپ 1400 سال کے فاصلے پہ کھڑے ہیں، جن لوگوں نے صبح و شام حضور کو دیکھا وہ ایک دوسرے کو بٹھا کر پوچھا کرتے تھے یار تو بتا نا کہ حضور کیسے تھے، وہ کہتا تھا تو نے نہیں دیکھا تھا، کہا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا تھا، اللہ واہ واہ واہ، دیکھ کر بھی نہیں دیکھا تھا، دیکھ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا بات ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر تم مجھ سے کہو نا کہ حضور کا نقشہ کھینچو، فرماتے ہیں ما اعتقد، میرے میں طاقت ہی نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور کا حسن بیان کرتا ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے محبوب کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا جس کی وجہ سے میں ان کو دیکھتا ہوں اور ان کا حسن بیان کرتا ہوں۔ اللہ، پوچھا گیا وہ کون سا طریقہ تھا؟ فرماتے ہیں فلما نظرت الى انوارہ فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، فرماتے ہیں جب میں محبوب کا جمال جہاں راہ دیکھا کرتا تھا، جب میں محبوب کا حسن دیکھا کرتا تھا تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پہ رکھ کر انگلیوں کی اور سے دیکھا کرتا تھا، کیوں؟ خوفا من ذہاب بصری، فرماتے ہیں ڈر لگتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے۔ سبحان اللہ، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسان بن ثابت نے کلام بھی تو کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبضعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، کہ یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا حسین، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ
آپ جیسا جمیل کسی عورت نے جنا ہی نہیں. یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. یا رسول اللہ, جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی آپ کو پیدا کیا گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنے, واہ واہ, ماشاءاللہ جی. ہمارے صاحبزادہ حافظ عزیر ثقلین حیدر چشتی صاحب ابھی خوبصورت گفتگو حضور کے حسن پر مبنی آپ سماعت کر رہے تھے, اور یہ حقیقت ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. پیارے آقا, میری آنکھ نے آپ جیسا حسین آج تک دیکھا نہیں. دیکھتی بھی کیسے, کسی ماں نے آپ جیسا حسین جنا ہی نہیں. اور اس کی ترجمانی تو گولڑے کے تاجدار بھی کر گئے. اس صورت نو میں جان آکھاں, جان آکھاں کے جان جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں, جس شانت تو شانہ سب بڑیا. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتے مہر علی کتے تیری سنا, گستاخ کیاں کتے جھالیں. واہ جی واہ, کیا کہنے, ماشاءاللہ. ایک محفل میں پرکیف اور روح پرور کیفیات ہیں, تو نبی کے حسن کی, میرے آقا جی کے حسن کی بات ہو رہی ہے. تو میں گزارش کروں گا ہمارے بڑے معروف ثنا خان جناب محترم ادریس حسین گل صاحب سے کہ آپ بھی کلام شامل کیجئے. میں تو آپ کا وہ مشہور زمانہ کلام تن من وارا جس نے دیکھا. اللہ اکبر, بسم اللہ جی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ واہ, سبحان اللہ. الحمدللہ, آج ایک مرتبہ پھر النفیس پروڈکشن کے اس پلیٹ فارم سے ہم سب کی حاضری ہو رہی ہے. میں انتہائی ممنون ہوں بانیانے پروگرام کا کہ جنہوں نے میرے سمیت, مجھ سمیت میرے مقتدر ناتھاں ساتھیوں کو بھی اس میں شرکت کی سعادت سے نوازا. اور چونکہ بات چلی تھی حضور کے حسن مبارک کی, واہ 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 واہ, سبحان اللہ اکبر, تو اسی مناسبت سے ایک کلام کے چند شعر, اور چونکہ کئی دنوں کے بعد مجھے یہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. شاعر کہتا ہے, اس نے کہا کہ تن من جس نے دیکھا, اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تن من پارا جس نے دیکھا, چہرہ کملے والے کا. تن من پارا جس نے دیکھا, چہرہ کملے والے کا. اے مولا ایک بار دکھا دے, اے مولا ایک بار دکھا دے, جلوہ کملی والے کملی والے کا. بابا مدینہ حضور کا دیا. واہ واہ, کہتا ہے, اس نے کہا کہ ہر نعمت ہر دیتا ہے خدا پر, وار کے ان پر دیتا ہے. ہر نعمت دیتا ہے خدا پر, وار کے ان پر دیتا ہے. کھاتا ہے یہ عالم سارا, کھاتا ہے یہ عالم
صدقہ کملی والے کا والے کا کھاتا ہے یہ عالم سارا، صدقہ کملی والے کا سبحان اللہ حضور کا دیار مدینہ۔ شاعر کہتا ہے کہ ہوگی طلب میری نہ پوری، دور کریں گے وہ دوری، ہوگی طلب میری نہ پوری، دور کریں گے وہ دوری، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روضہ کملی، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روضہ کملی والے کا۔ چوتھا شعر، اس کلام کا چوتھا شعر شاعر نے لکھا اپنے لیے، لیکن میں سمجھا اس نے میرے لیے لکھا، اس نے میرے لیے لکھا کہ قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے کہ اپنا تعارف پیش کرو، قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے کہ اپنا تعارف پیش کرو، تو کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا، واہ واہ، کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ چار شعر میں نے پڑھے، آپ نے سنے بھی ہوں گے اور گنے بھی ہوں گے، اور الحمدللہ مجھے پڑھنا ہے پانچواں شعر۔ پانچواں شعر ہوتا ہے حضور کی آل کے لیے، اللہ اکبر، واہ پانچواں واہ، شعر حضور کی آل گھرانے کے لیے، سیدوں کے لیے لکھا۔ شاعر کہتا ہے کہ آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے، کہ آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے، ان کی شان بڑھائی اللہ نے، ان کی شان بڑھائی اللہ نے، کتنا اعلیٰ کتنا بالا، کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبا کملی والے کا، کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبا کملی والے کا، کہ آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے،
कितना आला कितना बाला कुंबा कमली वाले का कितना आला कितना बाला कुंबा कमले वाले का ए मौला एक बार दिखा दे जलवा कमली वाले का महबूबे खुदा सैयदो सरवर के बराबर, महबूबे खुदा सैयदो सरवर के बराबर, लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर, लाखों हैं जमाने में सिकंदर के बराबर, कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर, और नादान उन्हें अपना सा कहते हैं नियाजी, जर्रा नहीं होता कभी गोहर के बराबर। खूबसूरत कलाम से नवाज रहे थे अदरीस भाई। मैं अब साहिबजादा उज़ैर अली सकलैन चिश्ती साहब की जानिब बढ़ रहा हूँ। दोबारा पंजतन पाक के घराने की बात हो रही है, तो मैं ये चाहूँगा कि अभी मौला मुश्किल कुशा की शहादत का दिन भी गुजरा है, मौला अली की शान में आप कुछ फरमा दें। बिस्मिल्लाह जी। मेरे आका ने फरमाया, जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, बेशक। जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। वाह वाह। क्योंकि अली का बुग़्ज़ निफाक है। कितनी बड़ी बात है कि अली का बुग़्ज़ निफाक है, अली की मोहब्बत ईमान है, अली का प्यार अलामत ईमान है। वाह वाह वाह। कौन मौला अली? मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि दरिया बह रहा हो, उसके अंदर एक कतरा शराब का गिर जाए, फिर वो दरिया खुश्क हो जाए, उसकी सतह पर घास उग आए, अगर वो घास मेरा घोड़ा खा ले तो मैं उस घोड़े की सवारी करना नहीं पसंद करता। कौन मौला अली? जिनको शराब से इतनी नफरत है कि शराब से नफरत का इजहार करते हुए फरमाती हैं कि अगर किसी कुएं में एक कतरा शराब का गिर जाए तो उस पर मीनारा तमीर किया जाए, तो उस मीनारे पर कभी अजान ना दूं। कौन मौला अली? दरिया बह रहा हो, उसके अंदर एक कतरा शराब का गिर जाए, फिर वो दरिया खुश्क हो जाए, उसकी सतह पर घास उग आए, मौला अली फरमाते हैं मैं उस घास पर अपने जानवर ना चलाऊं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के छोटे साहबजादे मुफ्ती आज़म कहलाते थे, लोग उनसे बड़े बड़े फतवे लेने जाते थे। उनका एक मुरीद किसी शख्स से कहने लगा, मेरे पीर साहब इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती हैं। वो कहने लगा, तुम लोगों का ये तरीका है, तुम लोग जिसे बढ़ाते हो बहुत ही बढ़ा देते हो। कहा नहीं नहीं वो मुफ्ती आज़म है। कहा ऐसी बात है, चलो मैं भी उनसे एक दो मसले पूछ लेता हूँ। वो दोनों मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आ गए। वो तनकीद करने वाला आया और आके कहने लगा, मुफ्ती आज़म है? कहा हाँ मुफ्ती आज़म हूँ। कहा सवाल पूछना था। फरमाया पूछो। फरमाया पूछो। फरमाया कहने लगे, नबी पाक की चारों बेटियों के नाम बताए। नबी पाक की चारों बेटियों के नाम बताए। मुफ्ती आज़म हिंद बैठक में बैठे हुए थे, उठे अंदर चले गए। वो कहने लगा, ये है तुम्हारा पीर, इसे तो नबी पाक की चारों बेटियों के नाम नहीं आते, किताब देखने चला गया है, किताब से देखकर बताएगा। कुछ देर बाद मुफ्ती आज़म हिंद आए, दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे थे, दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे थे। कहा वजू करने गया था, मैंने कभी नबी पाक की बेटियों के नाम कभी बगैर वजू के जुबान से अदा नहीं किए, क्योंकि शहजादियाँ बड़ी पाक हैं, ये लोग बड़े पाक हैं, इनके नाम पली जुबानों से अदा नहीं की जाते। आज लोग शराब पीकर, भंग पीकर, चर्स पीकर अली अली करते हैं, इन पर पाबंदी होनी चाहिए। अली का नाम सिर्फ वो लेगा जिसका तन भी पाक होगा, जिसका मन भी पाक होगा। वाह वाह, क्या बात है जी। अली का इश्क तो मुकद्दर संवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरा बिगाड़ देता है। हम उस अली का जिक्र करते हैं जो अली एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। आप आज इस नफीस प्रोडक्शन के खूबसूरत सेगमेंट में तशरीफ़ फरमा हुए हैं। मैं ये चाहूँगा कि जैसे कुरान का नज़ूल भी इसी महीने में हुआ है, तो साहिबजादा उज़ैर साहब आप ये भी फरमा दें कि जैसे हमने कुरान से हमारी दूरी हो गई है, लोगों ने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, अमल करना छोड़ दिया, तर्जुमे के साथ पढ़ना छोड़ दिया, ये किस तरफ हमारा ये मुआशरा जा रहा है, उस हवाले से भी आप बता दीजिए। हकीकत में हमारे लिए कुरान मजीद का तमाम मसाइल मौजूद है। अल्लाह, शादी हो, ब्याह हो, गमी हो, खुशी हो,
امن و ایمان کی فضا ہو، جنگ و جدال کی کیفیت ہو، قرآن مجید ہر موقع پر ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ یاد پرانے وقتوں میں مسلمان میدان جہاد میں بھی قرآن کے احکام کو مد نظر رکھتا۔ ارے اس وقت مسلمان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی اور زبان پر قرآن ہوتا۔ آج اگر ہماری غیرت مر نہیں گئی تو گہری نیند سو ضرور گئی ہے۔ بے حیائی، بغیرتی اور ریانی اور فحاشی میں اگر ہم دوسری قوموں سے آگے نہیں تو ان سے پیچھے بھی نہیں۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور شیطان سے یاری لگا لی۔ ہمارے ہر کاروبار میں دھوکہ ہے، ہر قول میں جھوٹ ہے، ہر لباس میں برہنگی ہے، ہر فیشن میں حیوانیت ہے، ہر ملازمت میں نسوانیت ہے، ہر امانت میں بے ایمانی اور چوری ہے۔ ہم مسلمان ہیں مگر ہمارے ہر عمل میں منافقت ہے اور تو ہم نے قرآن مجید کے ساتھ بھی عجیب رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اور میں بتاتا ہوں، ہم نے قرآن مجید کو مسجدوں کی دیواروں پر تو لکھا، مسجدوں کی دیواروں پر تو لکھا، مسجدوں کے میناروں پر تو لکھا، مسجدوں کے محرابوں پر تو لکھا، مدرسوں کی چار دیواری پر تو لکھا، لیکن اپنے گھر میں برہنہ عورتوں کی تصویریں لٹکائی، اداکاروں کی تصویریں لٹکائی۔ ہم نے قرآن مجید کو شوکیس کی زینت بنا دیا۔ ہے افسوس 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 صد افسوس، ہم نے قسمیں کھانے اور اٹھانے کے لیے قرآن مجید کو سر پر تو رکھا لیکن اس کی لاج نہ رکھی۔ ایک وقت تھا کہ ماں اپنے بچے کو لوری میں قرآن سناتی تھی۔ جب ماں قرآن سنانے والی ہو تو بچہ بھی محدث پیدا ہوتا ہے، جب ماں قرآن سنانے والی ہو تو بچہ بھی محقق پیدا ہوتا ہے، جب ماں قرآن سنانے والی ہو تو بچہ بھی مفکر پیدا ہوتا ہے۔ ارے جب قرآن سنانے والی ماں فاطمہ ہو تو بیٹا بھی نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن سنانے والا حسین پیدا ہوتا ہے۔ اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت پیغام، کیا خوبصورت میسج قرآن کریم کے حوالے سے۔ اور اہل بیت اطہار کا ذکر بھی جب ہوا، ہمارے ننھے خطیب جن کا نام ہی بڑا خوبصورت ہے، دیکھیے حافظ بھی ہیں، صاحبزادہ عزیر علی ثقلین حیدر چشتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ ہمارے اس النفیس پروڈکشن پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے اور ہم آخری بس چند منٹ ہیں، میں چند اشعار پیش کر کے قبلہ ہمارے حضرت علامہ مولانا ثقلین حیدر چشتی صاحب تشریف فرما ہے، آپ سے میں دعائیہ کلمات لوں گا، پھر ساتھ ہی ہمارا پروگرام جو ہے وہ وائنڈ اپ کی جانب ہو جائے گا۔ اشعار سماعت کیجئے۔ تو شاہد عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے، اور کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے، سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے، پہنچا قبر میں تو نکیرین سے یہ میں نے پوچھا، پہنچا قبر میں تو نکیرین سے یہ میں نے پوچھا، اس دیس میں طیبہ کی ہوا ہے کہ نہیں ہے، اس دیس میں طیبہ کی ہوا ہے کہ نہیں ہے، اور لکھتے رہے عباس کے بازو یہ ترانہ، لکھتے رہے عباس کے بازو یہ ترانہ، کٹ مرنا کسی پہ وفا ہے کہ نہیں ہے، کٹ مرنا کسی پہ وفا ہے کہ نہیں ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ اپنے ہوسٹ غلام غوث نقیبی کو اجازت دیجئے اور دعا کے لیے، کیونکہ یہ حسین لمحات ہیں، رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں ہیں، رب کریم خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کرنے والا ہوں۔ قبلہ علامہ ثقلین حیدر چشتی صاحب کا میں شکریہ بھی ادا کروں گا، صاحبزادہ صاحب کا بھی، ادریس بھائی کا بھی، اور اپنے فریدی صاحب کا بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں عزتیں عطا فرمائے۔ بسم اللہ جی، اور ہمیں دعا سے نوازیں۔ امین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین، یہ حاضری ہوئی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ یا میرے مالک و مولا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ
رمضان المبارک کا صدقہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ اے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والا دل عطا فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ اے اللہ بخیلوں کے بخل سے محفوظ فرما۔ اے اللہ رات اور دن کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی عزتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا ظاہر بھی نیک بنا۔ اے اللہ ہمارا باطن بھی نیک بنا۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ رمضان آیا، 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 اللہ کی رحمت کا سامان